صورتحال ہے. دیکھیں جو ساری تھیوری تھی کہ عرب ورلڈ عمران خان کے اتنے خلاف ہے کہ وہ پتہ نہیں اربوں ڈالر کے ڈھیر لگا دے گی پاکستان میں، ایسا کچھ نہیں ہوا. عرب دنیا میں پتہ چلا ہے کہ عمران خان کا بہت احترام ہے. جو ویسٹ ہے اس کا ریئیکشن اب پاکستان میں آنا شروع ہو گیا ہے. اکانومی پاکستان کی جو ہے وہ دن بدن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اور اب ہم صرف ایک دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پیکج سے. آج آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں نہیں ملے گا تو ہمارا بالکل یہاں پہ ہماری کمر ٹوٹ جائے گی معاشی طور کے اوپر، کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. ملک کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی کے پاس بھی اس وقت ٹیک آل پوزیشن نہیں ہے. میرے نظر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو کمپلیکیشن ہے اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پاس بھی کوئی اینڈ گیم نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ کی اور حکمت عملی کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے جو ہیں وہ ہیں. لہٰذا اس سارے معاملے کا جو ایک سمجھیے کہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے. اور میری پھر یہی بات ہوگی جو میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو اپنا اتحاد ہے اس کو فارملائز کرے. مولانا فضل الرحمان، جی ڈی اے، جماعت اسلامی سے ان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی. باقی تو بعد میں کریں گے. تو ساری اپوزیشن پارٹیز جن کا نقطہ نظر ہے کہ 18 تاریخ کو دھاندلی ہوئی، 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، الیکشن کے نتائج بدلے گئے، ان سب کو ایک پیج کے اوپر لانا جو ہے وہ تحریک انصاف کا کام تھا. ابھی تک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب تک کامیاب نہیں ہو پا رہے. سو جلسہ خود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جیسے حالات ہیں ویسے نہیں کر پا رہے. سو بہت اہم ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کسی طور کے اوپر عمران خان کو ریلیف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے نہیں دینا. لیکن یہ بات طے ہے، اس میں بحث میں پڑے ہی نہ کہ وہ کوئی ان کے دل تبدیل ہو جائیں گے یا وہ آپ سے جو ہے وہ کوئی بات چیت شروع کر دیں گے. کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ تو آخری حد تک کل جو عدت کانفرنس میں جس طرح کی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے، یہ بات طے ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا دوسری طرف سے. لہٰذا آپ اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تگڑا کریں. آپ اپنے جو لوگ ہیں، اپوزیشن الائنس ہے، اس کو اکٹھا کریں، اور اس کے بعد حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک کی تیاری کریں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر لانے کا. اچھا عمران خان نے عدم دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. گزشتہ روز عمران خان نے بھی دوبارہ الیکشن کے اوپر زور دیا، لیکن مولانا صاحب کا جو ڈیمانڈ ہے کہ فوری استعفے دیے جائیں اسمبلی سے، جس کے اوپر میرا نہیں خیال مولانا کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا سر، عدم اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے، انہوں نے مجھے ابھی بیان کا نہیں پتا پرویز خٹک صاحب نے کیا بیان دیا ہے، بٹ میرا یہ خیال ہے پرویز خٹک صاحب نے جو اگر سچ بولا ہے جو کیبنٹ میں ہوا تو عمران خان کے خلاف بیان تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی بیان ہو عمران خان کے خلاف بیان تو نہیں ہو سکتا. $190 ملین ابھی حکومت کی خزانے میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو آپ وہ اٹھا کے پھر دے دیں عمران خان کو اگر کیس بنانا ہے. ابھی جو عمران خان نے عدم اعتماد کیا ہے چیف جسٹس پہ، کیا اس سے پہلے ہی نہیں کر دینا چاہیے؟ لیٹ نہیں ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں تو عدم اعتماد کافی نہیں ہے عمران خان کا. اس پہ یا تو ریفرنس فائل کریں. پی ٹی آئی لیاقت چٹھا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی ایک دن ایک بیان دیتی ہے، دوسرے دن دوسرا دن، تیسرے دن تیسرا دے دیتی ہے. ایک دن عامر فاروق صاحب کے خلاف ہوتے ہیں، دوسرے دن دوسرے ججوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، تیسرے دن تیسرے. اس طرح تو نہیں چلتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیریس اسٹریٹجی ہے، نہ ان کو پتہ ہے نہ کچھ. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ بتائیے گا، ایک تو عمران خان نے بھوک ہڑتال کرنے کا کہا ہے کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا اگر انصاف نہ ملا. دوسرا فون ٹیپنگ پہ بڑی آج کل چل رہی ہے. پہلے عمران خان کے دور میں بھی وزیر اعظم ہاؤس سے لیکس ہوئی، پھر مریم نواز صاحبہ کہتے رہی مجھ سے معافی مانگے، میری آڈیو کیوں لیک ہوئی. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ فون ٹیپنگ جب مریم کی ہو رہی تھی تب بھی غلط تھی، آج جو ہو رہی ہے تب بھی غلط ہے. اور فون ٹیپنگ کے اوپر جو یہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو بھی نہیں لیا جا سکتا. دیکھیں فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایجنسیز اور پولیس کر سکتی، لیکن اس کے فیئر ٹرائل ایکٹ کے اندر ایک پورا پروسیس دیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو حالت یہ ہے کہ یہ جو سیف سٹیز بنے ہیں، یہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوڑوں کی وہاں پہ تصویریں اتارتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ جب فون ٹیپنگ کا اتنا کھلے عام دے دیں گے تو یہ تو ایک بلیک میلنگ کی نئی انتہاؤں پہ پہنچ جائیں گے. ہم عام آدمی سفر کرے گا اس کے نتیجے میں. جو طریقہ کار فیئر ٹرائل ایکٹ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میجسٹریٹ کو یا سیشن جج کو اپلائی کریں گے، وہ اس کو اوور سی کرے گا ٹیپنگ کو، اور آپ فون ٹیپ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ سرکولر ویسے ہی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جائے گا. آپ کی جو ٹیپنگ اگر آپ نے کرنی ہے اس کے لیے جوڈیشل پروسیس موجود ہے، اس کے ذریعے ٹیپنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے.
अच्छा अच्छा फवाद सर चौधरी साहब, बारहा आप ये बात कह चुके हैं कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान को नहीं निकाल पाएगी, उनमें वो अहलियत नहीं है। अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आपके पास क्या आपके स्ट्रेटजी है? सवाल से पहले मैंने तफसील से इसका जवाब। अच्छा ये बता दें सर, मौलाना फजलुर रहमान ANP, अभी PTI के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि अगर हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, मैंडेट वापस नहीं ले सकते, तो हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। क्या कहेंगे सर? इस्तीफे तो देने ही है, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं रहना। टाइमिंग की बात है, अभी शायद टाइमिंग नहीं है। जब ये अलाइंस बन जाएगा, तहरीक अनाउंस हो जाएगी, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने, सब पार्टीज़ ने इस्तीफे देने हैं। इसके अलावा इस जाली पार्लियामेंट को कौन मानेगा? लेकिन इससे पहले भी इस्तीफे दिए हैं और वो गलती बार बार कहते रहे हैं कि हमारी गलती है, तो अब कोई गलती नहीं है। जब पहले हमने इस्तीफे दिए हैं और जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं, आज तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल इस वक्त माइट है, वो उन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। छोटे फैसलों, आप निज़ाम में रह के निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ते। जो आपने कश्मीर में और GB में जहाँ असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, वहाँ आप देख लें आपकी पार्टी का क्या हशर हुआ। सो ये इमरान खान ये बड़े फ़ैसले कर सकते थे, और हम जब असम्बलियों से बाहर आए, निज़ाम से बाहर आए, तो आज 80% जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा है। ये वो लोग बातें करते हैं जो रूटीन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इमरान खान रूटीन की पॉलिटिक्स नहीं करता। फवाद चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि मौजूदा क़यादत के हवाले से भी आपने बात की, साथ ही साथ आपने कहा कि जो दीगर पार्टीज़ हैं, मौलाना साहब की आपने बात की, उनके साथ कंसेंसस होना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए। लेकिन खान साहब की सियासत या बयानिया यही है कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे। उनका तो बयानिया यही है शुरू अव्वल से। तो अगर उनके साथ बैठेंगे तो उनका बयानिया कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? नहीं, जो इस वक्त इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके ऊपर तो बयानिया एक है ना। GDA का बयानिया, फजलुर रहमान साहब का बयानिया, इमरान खान का बयानिया कि आपने फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 जो है कर दिया। ये बयानिया तो एक है। इलेक्शन लड़ने जब जाएंगे उस वक्त तहरीक इंसाफ अकेली लड़ लेगी, क्योंकि उसका अगर बयानिया नहीं होगा। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त JUI का और PTI का बड़े मामलात के ऊपर एक ही मौक़िफ़ है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मामला हो। और असल में तो देखा जाए तो तमाम जो सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी एक ही पेज के ऊपर है। लिहाजा चाहे वो ANP और PTM जो बहुत लेफ़्ट साइड की पार्टीज़ हैं, और JUI और PTI जो कि थोड़ी एक्सट्रीम लेफ़्ट की पार्टीज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन का एक मुकदमा शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब पे और मेरे पे, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे आए हैं कि जेल ट्रायल जो है वो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो जेल है, अडयाला जेल है, उसको इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो उस पर आज आर्गूमेंट्स जो हैं अभी मुकम्मल हुई हैं और फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर रिज़र्व कर लिया गया है। उसके बाद जो इस वक्त वैसे जो मुल्क की